ایک عظیم الشان مجتہد گزرے ہیں اسی تہران میں، آیت اللہ ہستئی، یہ اصفہان کے قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، بڑے عظیم انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، اور ایک بڑے بزرگ مجتہد گزرے ہیں کہ جن کو پھانسی دی تھی شاہ نے اپنے زمانے میں، آیت اللہ فضل اللہ، بہت عظیم و شان، اسی حرم معصومہ قم میں دفن ہے، بڑے عظیم انسان تھے، ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور بڑا درجہ، بڑا شرف تھا ان کا۔ مرحوم ہستئی کا، اچھا یہ مجتہد مسلم الثبوت تھے، مسلمہ طور پر مجتہد تھے، اس کے باوجود مجلسیں پڑھنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ ہر سال مجلس امام حسین پڑھنے کے لیے جاتے تھے، گاؤں گاؤں دیہات سب جگہ پہنچتے تھے۔ ایک سال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس سال میں عشرہ اسی منبر پہ پڑھوں گا کہ جس عزا خانے کی مجلس کو خود جناب سیدہ قبول کرتی ہیں۔ اچھا ظاہر ہے کہ ایک مجتہد ہیں، مرجع ہیں، عالم ہیں، اور خود ساتھ ہی ساتھ علم کا بے پناہ سمندر، ان کے لیے تو بہت سے وسائل تھے، لیکن کچھ بھی نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ کس مجلس کو اس سال خطاب کریں۔ اچھا یہ جو نظر کی تھی، یہ ایک ایسی نظر تھی کہ جس نظر پہ عمل تبھی ممکن ہے کہ جب یقینی طور پہ پتہ چل جائے کہ شہزادی مجلس کو قبول کرتی ہیں۔ یہاں تک، اچھا لوگ آنے ہیں وعدے کے لیے کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے وہاں نہیں، اس سال نہیں پڑھوں گا، ہمارے وہاں نہیں پڑھوں گا، سب کو منع کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ محرم کی پہلی تاریخ آ گئی، اب تو پیچھے نظر پہ بھی عمل کرنا ہے، مجلس نہیں پڑھیں گے تو امام حسین کے عزادار نہیں ہوں گے، ذاکری چھوڑ دیں یہ بھی ممکن نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا انسان۔ انہوں نے کہا کہ بس آج آخری رات، اگر آج کی رات مجھے پتہ چل گیا تو ٹھیک، نہیں تو کل سے نظر کو، بھائی نظر کو توڑا جا سکتا ہے انسان، بہت سارے اس کے کفارے ہیں، کفارہ دے کے پھر مجلس کے پڑھوں گا۔ رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا خود شہزادی دو عالم تشریف لائیں، آپ نے آنے کے بعد فرمایا کیوں مجلس نہیں پڑھ رہے؟ کہ میں نے نظر کی ہے، آپ فرمائیے کہ کون سی مجلس آپ کو پسند ہے؟ فرمایا میں ساری مجلسوں میں جاتا، میرے ساری مجلسیں برابر ہیں، میرے بیٹے کے لیے جہاں بھی، دو لفظیں فرمائی تھی، میرے بیٹے کے لیے جہاں بھی فرش ازا بچھتی ہے اور جہاں بھی میرے بیٹے کے لیے علم بلند ہوتا ہے میں وہاں مجلس سے پہنچتی ہوں۔ ہائے حسین کا نہیں، آپ فرمائیے ان ساری مجلسوں کے بیچ کون سی مجلس ہے جو آپ کو پسند ہے؟ کہ میں کہہ رہی ہوں مجھے سب پسند ہے، ساری مجلسیں۔ کہ نہیں، آپ فرمائے، تیسری بار پوچھا کہ کون سی مجلس آپ کی منظور نظر ہے، کون سی مجلس ہے خاص توجہ آپ کی ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، تہران کا ایک علاقہ ہے جو اب نام بدل گیا اس کا، اس زمانے میں اس کا نام تھا، ابھی مجھے بھی نہیں پتا ہے، میں نے سنا تھا نام لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے اس نئے نام کا، اس زمانے میں اس کا نام تھا صابون پستخونے، یہ اس زمانے میں اس کا نام تھا، بہت سارے نام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نام یہ تھا۔ اس محلے میں ایک فلاں نام کی خاتون ہے، اس کی مجلس مجھے بے پناہ پسند ہے۔ اچھا جب تصور یہ آئے کہ شہزادی کو پسند تو پھر اب اسی عنوان سے ذہن میں فکر بھی آئے گی۔ صبح میں بیدار ہوئے، تہران کا چونکہ واقع خود تہران ہی رہتے تھے آیت اللہ ہستئی، تلاش کرتے ہوئے پہنچے اس محلے میں اس زمانے میں گھروں میں پانی کے لیے سپلائی کا یہ پائپ کنیکشن نہیں ہوتا تھا، یہ روڈز کے کنارے، ابھی بھی جو روڈز کے کنارے پتلی نہریں بہتی ہیں ان میں پانی صاف شفاف ہوتا تھا۔ وہ دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے اسی پانی کے پاس اور وہ کچھ پھل وغیرہ صاف کر رہی ہے، کپ وغیرہ دھو رہی ہے۔ پوچھا اس محلے میں فلاں نام کی خاتون رہتی ہے؟ اس نے کہا میں خود ہی ہوں۔ پوچھا تمہارے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں؟ کہا میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ کیا دوپہر میں نماز اس طرح ہوتی ہے کہ دوپہر کی نماز کے اوپر مجلس ختم ہو جاتی ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں مجلس پڑھوں تو؟ بہت اچھا۔ اچھا وہ نہیں پہچانتی تھی، وہ بڑے سادہ مزاج کی خاتون، پہچانتی نہیں تھی، ورنہ آیت اللہ ہستئی کا نام تھا، وہ نہیں پہچانتی تھی۔ بہت اچھا، کیوں میں پڑھوں؟ اتنا خوش ہو؟ کہ اس لیے کہ آج ہی کیا واقعہ ہے کہ جو صاحب مجھ سے مجلس میرے گھر پڑھنے آئے تھے، میں نے ان سے 10 دن کا وعدہ لیا تھا، پہلی مجلس پڑھی انہوں نے، لیکن جب دیکھا کہ مجمع میں سے 4 لوگ ہیں، انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ بھائی آج کی مجلس ہو گئی، میرا عشرہ ہو گیا، بس کل سے نہیں آؤں گا۔ یہ بھی ایک عجیب مشکل ہے، ہمارے وہاں مجلسوں کی کامیابی لوگوں کے اور مجمع کی تعداد میں چھپی ہوتی ہے، جتنا بڑا مجمع مجلس اتنی کامیاب، جبکہ مجلسوں کا تعلق تعداد سے نہیں ہے، بانی مجلس کے خلوص سے ہے۔
وہ 4 ہو سکتا ہے کہ 4 لاکھ پر بھاری ہو جائیں اگر خلوص کی بنا پر مجلس ہو رہی ہے۔ ہمارے وہاں یہ تھوڑا سا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ہم لوگ بھی کتنا مجمع آئے گا، ارے بھی مجلس کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مجمع تو وہ ہوتا ہے کہ جو نگاہوں میں آ جاتا ہے، جو مجمع دکھ نہیں رہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ زیادہ بڑا مجمع ہے۔ کیا میں کل سے آؤں گا پڑھنے؟ آیت اللہ حصائی کا بیان کہ میں پورا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، ان کی زندگی کے بعد سامنے آیا یہ آیت اللہ حصائی کا بیان کہ میں اگلے دن مجلس پڑھنے کے لیے، البتہ اس دن بھی گیا اس کے گھر، اس دن بھی اس کے گھر گیا، دیکھا باقاعدہ اس کے گھر میں دروازے کے اوپر پرچم لگا، وہ اتنا پرانا پرچم تھا کہ جو سیاہی اس کی سفیدی کی طرف آ چکی تھی، یعنی اتنے عرصے سے وہ پرچم لگا کر امام ظاہر کہ شعائیں جب پڑتی ہیں دھوپ یہ سورج کی تو اس کے نتیجے میں خود بخود یہ رنگ کب پڑ جاتا ہے۔ پرچم نصب ہے اور اس پرچم میں دروازے کے اوپر ہی پھر وہی اندر جا کے مجلس ہوتی تھی اس کی۔ اگلے دن یہ پہنچے، پتہ ہی چلا کہ واقعی طور پہ کوئی مجلس میں نہیں آیا ہے، خالی مجمع، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل مجمع سے خالی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اسی کمرے میں چھوٹی سی کرسی ہے، اس کے اوپر بٹھایا جائے گا مجلس کے لیے، اور بغل کا ایک اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے جس میں وہ خود خاتون بیٹھتی ہے اور وہ تبرک کے طور کے اوپر لوگوں کو جو آ جائیں مجمع میں ان کو اندر سے چائے بھجواتی کہ چائے پی لو، بس یہی طریقہ کا گئے کہ میں تو اس مجلس میں ضرور مجلس شرکت کروں گا، مجلس پڑھوں گا۔ پہلے دن کی مجلس پڑھی، وہی 3-4 آدمیوں کا مجمع، اگلے دن ایک حتیٰ عاشور کے دن آتے آتے 1 یا 2 آدمی بڑھے، بس کوئی مجمع نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مجتہد نے جیسے بڑے مجمع میں مجلس پڑھتے تو ویسے یہاں بھی مجلس پڑھا، کوئی فرق نہیں۔ عاشور کا دن آیا، ظاہر ہے کہ عاشور کے دن آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم لوگوں کا سب کا طریقہ کار ہے، آپ بزرگان بھی اس بات سے واقف ہیں کہ عاشور کی مجلسوں کا ہم لوگ حساب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی لفافہ نہیں۔ عاشور کے دن مجلس جیسے ہی پڑھی انہوں نے فوراً تیزی سے باہر کی طرف نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاتون روک لے اور کچھ دینا چاہے، مجھے ان سے نہیں لینا ہے، مجھے جناب سیدہ سے لینا ہے۔ مجلس پڑھ کے جیسے ہی اتر کے جانے لگے، وہ دروازے کے اوپر، چھوٹا ہی سا گھر تھا، دروازے اس نے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہیں حاجی آقا؟ بس ہو گئی، 10 مجلس کا وعدہ تھا، 9 مجلس مجھے پڑھنی تھی، 9ویں مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی، جا رہا ہوں وہاں پر۔ کہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ تیار کیا، کہ میں نہیں لوں گا، خاص طور سے آج تو نہیں سکتا کہ آج کی مجلس کا نہیں ہے، بقیہ مجلسوں کا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، اور یہ بات جب انہوں نے انکار کیا، وہ اصرار کر رہی تھی، یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان مجلسوں کا حساب کسی سے لے لیا، ہم کسی اور سے لیں گے، تم سے نہیں لیں گے۔ اس نے کہا نہیں حاجی آقا، میں سال بھر گھروں میں محنت کرتی ہوں، کھانا کم کھاتی ہوں، پیسہ بچاتی ہوں، تاکہ ان مجلسوں میں ذکر کرنے والے کو کچھ اپنی طرف سے ضرور دوں۔ یہ میرا مختصر سا ہے، بقیہ جناب سیدہ دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا ایک شرط، بس میں نے ختم کر دی، توجہ سے آپ سنیں، ایک شرط پر میں تم سے یہ لفافہ لوں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ میں جو 4 مومنین کے درمیان مجلس پڑھتا تھا، تم الگ بغل کے کمرے میں بیٹھ کے چائے وغیرہ تیار کرتی تھی اور مسائل میں تم گریا کرتی تھیں، یہ تمہارے ساتھ اور دوسرا کون بیٹھا ہوتا تھا؟ تمہاری بیٹی، بہو، کوئی اور بھی ہے گھر میں؟ کہا نہیں، میرا گھر تو خالی ہے، بس اکیلی میں رہتی ہوں۔ کہیے تمہارے علاوہ دوسرا کون ہوتا تھا؟ اس خاتون کا جواب سنیں گے، وہ کہتی ہے کہ حاجی آقا کیا آپ نے خواب بھلا دیا؟ خواب میں آپ سے جناب سیدہ نے یہی تو کہا تھا کہ بقیہ مجلسوں میں جاتی ہوں لیکن اس مجلس میں جا کر بیٹھتی ہوں۔ حاجی آقا آپ کو نہیں پتا ہے، خود سیدہ میری اس مجلس میں آ کر بیٹھتی ہے۔ سیدہ اپنے بیٹے حسین کے لیے فرش عزا پہ آ کے گریا کرتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو امام حسین پر گریا کر رہے ہوں۔